لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا وقت باقی ہے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، کیسے کیسے دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں. کس کے پاس میں کتنا وقت ہے کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی شخص بیمار ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ کینسر ہے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہے. لیکن یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے. حقیقت کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، بیلگام کے اندر ایک شخص، اس کو نوجوانی کہا جائے گا، آپ حالات دیکھیں کہ ان حالات سے کیا لگتا ہے اس کی موت چند گھنٹوں کی اس کی زندگی باقی ہے. اس نے ایک ہوٹل کا سودا کیا، اس کو پھر تیار کیا. اس کے گھر کے اندر بچی کی ولادت ہوئی تو اس نے سوچا کہ ہوٹل کی اوپننگ بھی کرنا ہے، کیوں نہ اسی بہانے سے عقیقہ بھی کر لوں. تو اس نے ظہر کے وقت علاقے کے علماء اکرام اور مدارس کے طلباء کو بلایا، ان سے دعائیں کروائی، انہیں کھانا کھلایا، اور رات کے کھانے پر اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑے سے کہہ رہا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور چھوٹے سے گھر کے اندر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بچے سے بات کرائیں، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں. بتائیے کس قدر خوشی کا ماحول، کیا مقام. دوپہر میں اس نے ابھی سارے لوگوں کی خاص دعوت کی اور شام کو اس نے عام دعوت کی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. حالات یہی بتا رہے ہیں کہ بڑا بہترین معاملہ. اور عصر کی نماز کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. جہاں پر بہت ساری باتیں، وہاں پر ڈاکٹر نے یہ کہا، یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کا بزنس چوپٹ ہو گیا تو صدمے میں اٹیک آ گیا. گھر کے اندر اولاد نافرمان نکل گئی، کسی کے ساتھ چلی گئی، باپ صدمے میں مر گیا. اس قسم کے بعد ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ وہ خوشی برداشت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی نس پڑ گئی. تو کون جانتا ہے کہ کس کے پاس میں کتنا وقت ہے؟ تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس میں کتنا وقت ہے، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمارے دلوں کو اللہ کے خوف سے بے خوف کر رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے میرے دوستوں بزرگوں کی جس نے مجھے اور آپ کو جہنم کے خوف سے آزاد کر دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کس چیز نے تم کو تمہارے پروردگار سے بلا دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کہہ رہا ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کون سے سرخاب کا پر مل گیا تھا، یا کون سا نمرود کا شداد کا خزانہ مل گیا تھا، کون سی فرعون کی طاقت مل گئی تھی تمہیں کہ تم اللہ کو بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کرنے لگے. یہ سوال کیا جائے گا. اس وقت منہ چھپاتے پھریں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار. عجیب مرحلہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا الٹ کر پلٹ کر. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تندوری کھانے آپ لوگ جاتے ہیں، اور یہ جو تندوری کا جو نظارہ، آج سے پہلے کچھ وقت زمانہ ایسا تھا کہ ہوٹلوں میں جا کر آرڈر دیتے تھے، اندر کیسا کیا بن رہا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے تھے. آج باقاعدہ باہر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بن رہا ہے. کبھی اس کو یہاں سے گرم کیا جاتا ہے، کبھی اس کو وہاں سے گرم کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بہت سخت چاہیے، کڑک کر کے لے کے آنا، نرم ہم کو نہیں چاہیے. تو یہ سب اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ مرغی کو تل رہے ہو
اور آج کل تو نئے نئے بکروں کو کاٹ کر اس کے اندر کا سارا غلاظت نکال کر اور اس کے اندر چاول کو ڈال کر اس ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اس کو تماشا نہ سمجھیں، مذاق نہ سمجھیں، یا یوں نہ سمجھیں کہ بس یہ مزے کی چیز ہے، ہم اس کو مزہ لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ کل کے دن تمہارے جسموں سے، ہمارے جسموں سے اللہ رب العزت نافرمانی کی وجہ سے اس قسم کے مزے لیں گے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی یہاں پر سیکھا جائے گا اور کبھی وہاں پر سیکھا جائے گا، اور وہ منظر کیسا ہوگا، وہ محشر کیسا ہوگا۔ یہاں آج ہم انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو عجیب عجیب طرح طرح کے خیالات ہمارے دماغ کے اندر کہ نہ جانے انٹرویو میں کیا ہوگا۔ ہم ٹرین کی ٹکٹ نکالتے ہیں ویٹنگ میں تو ہم سوچتے ہیں کنفرم ہوگی کہ نہ ہوگی، جانا ضروری ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے انجام دینے کی وہ تمام کوششیں کرتے ہیں جو کہ انسان کے بس میں ہوتی ہے، لیکن وہ جو منظر ہوگا، وہ جو میدان ہوگا، وہ جو محشر کا میدان ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی بس نہیں ہوگا، وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یہ اختیاری زندگی اللہ نے دی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے اختیار سے راضی کر لے، جناب محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپنا کر اللہ کو راضی کر لے، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ کل آنکھ جب بند ہوگی تو یہ اختیار ہم سے چھین لیا جائے گا، اور اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ میں نے کیا کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں کہ اس وقت تمہاری پوزیشن کیا ہوگی۔ اس وقت یہ انسان حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا، اور اس کے بعد میں اپنی انگلیوں کو چبا کے کھانا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنی جان پر کتنا نقصان کیا اور کتنا ظلم کیا، کہ میرے سامنے حقائق واضح تھے، روشن دلائل تھے، سنت رسول پر کامیابی کا لوگ اعلان کر رہے تھے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، مگر میں تو یہ دیکھتا رہا کہ فلاں کون کس طریقے سے جی رہا ہے، میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ سوسائٹی نے اپنا کلچر کیسے بنایا، میں یہ دیکھتا رہا کہ اس نے اپنے بچے کی پیدائش پر برتھ ڈے بنایا، میں یہ دیکھتا رہا کہ فلاں ماڈل نے، فلاں ہیرو نے اور فلاں سوسائٹی کے لوگوں نے اور فلاں کنٹری کے لوگوں نے اپنی سالگرہ ویڈنگ اینیورسری منانی شروع کری، تو میں تو یہ دیکھتا رہا۔ اور قرآن نے، اور جب ہم نے سیرت کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اللہ نے آدم کا کوئی برتھ ڈے نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کی بیوی اللہ نے جنت میں دی، ہمارے لیے تو سر کا درد ہے نا۔ ابھی ایک صاحب ہے، یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ہمارے دارالفتاح سے جڑے ہیں، ان کی شادی ہوئی اور 15 ہی دن ہوئے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، کیا بیوی پر ساس کی خدمت ضروری ہے، کیا بیوی پر گھر کے برتن ماننا ضروری ہے، اس طریقے کے سوالات صرف 15 دن کے اندر۔ میں نے اس کو جواب دیا، پھر بھی نہ مانا، پھر سوال کیا، میں نے کہا بھائی آپ میری بات کا برا نہ مانیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں، کوئی مصیبت گلے پڑ گئی آپ کے، کہ 15 دن کے اندر آپ کے گھر کا یہ حال ہو گیا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے۔ یقیناً شریعت نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے شوہر کے باپ کی خدمت کرے، یقیناً عورت کو یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساس کی خدمت کرے، اس کے برتن دھوئے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی امتحان لینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو اللہ پاک پروردگار نے وراثت کا معاملہ بنایا اور وراثت کا قانون بنایا، اور اس قانون کو نقل کرنے کے بعد میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ اب جب ہم وراثت کو دیکھتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب ہم اس پورے کلام پاک کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اسلوب کو دیکھتے ہیں، ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بیٹوں کو اتنا دیا جائے، بیٹی کو اتنا دیا جائے، اولاد کی موجودگی میں ماں کو اتنا دیا جائے، اولاد کی غیر موجودگی میں ماں کو اتنا دیا جائے، تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹے کوئی نہیں ہے، بیوی کے بجائے اس کے بھائی بہن کی طرف وراثت چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے ضابطے بنائے ہیں، اور وہی بیٹا اس کی زندگی میں مر جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ شریعت نے یقیناً
پوتے کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے. لیکن شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ دراصل اب یہاں پر دادا کا اللہ کی نظر میں امتحان ہے کہ وہ اپنے پوتے کو یوں ہی بے یار و مددگار دنیا میں چھوڑتا ہے یا اس کے ساتھ میں عدل کا معاملہ کرتا ہے. تو شریعت نے یقیناً عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں کی ہے، لیکن یہاں پر اس کا امتحان ہے کہ جن ماں باپ کو چھوڑ کر تو آئیے. آپ شریعت کا ضابطہ دیکھیں نا کہ جو عورت کل تک آپ کے لیے حرام تھی، آج چند اقرار پر اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا. جو عورت آپ کے لیے حلال تھی، اس کی ایک اقرار پر، چند وقت ساتھ میں گزارنے پر اس کی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام کر دیا. وہ باپ جو آپ کے لیے حلال تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنے پر اس کے باپ کو تمہارے لیے دائمی حرام قرار کر دیا. یہ ہمیشہ تمہارے لیے محرم بن گئے. جب اللہ نے آپ کو اتنا قریب رشتہ بنایا تو یہ اب اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں. آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے نہیں آتی ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے رسول کے گھرانے کے خلاف کرتے ہیں، جو ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادیاں فاطمہ الزہرا کے خلاف کرتے ہیں، وہ یہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں فاطمہ کے کردار کو نبھاتی ہیں یا دنیا کے ماڈل کو کردار کو نبھاتی ہیں. وہ امریکہ نے قانون بنایا، وہ یوکے نے قانون بنایا، اقوام متحدہ نے قانون بنایا، ہم اس قانون کو لے کر چل پڑے. لیکن شریعت نے جو قانون بنایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ لکھا کہاں ہے کہ کرو. ہم یہ پوچھتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد صاحب یہ ہیں اور اس کے والد صاحب وہ ہیں اور اس کے والد صاحب دین کی بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جس کو شریعت نے کہا ہے یہ دین کے نام پر گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. دین کا نام لے کر جو آپ یہ دین کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے کہیں نہیں لکھا ہے، تو پھر آپ داماد سے خیر کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ داماد کے لیے بھی تو کوئی حکم نہیں ہے نا کہ وہ ساس کی خدمت کرے یا اپنی سالی کی شادی کے اندر بے پناہ خرچ کرے. اس پر بھی تو نہیں ہے نا کہ سالے کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرے. اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ خدائی قسم شریعت کتنی زبردست ہے اور ہم نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے بچ کر نکل جائیں گے. خدا کی قسم قدم قدم پر اللہ رب العزت نے پکڑ کا معاملہ رکھا ہے. یہاں ہم اپنی چرب زبانی سے اپنی چالاکی سے ایک دوسرے کو بنا کر نکل جائیں گے، مگر اس خدا کا سوچیں کہ جس نے اس چالاکی کے لیے ہمیں عقل دی ہے اس کے پاس میں کتنی عقل ہوگی. اسی کو قرآن نے فرمایا مکروا مکرہم عند اللہ مکرہم. ہماری اور آپ کی چالیں جو ہے نا بس وہ محدود سی ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت اپنی چال چلتے ہیں تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. تو شریعت نے یقیناً آپ کو حکم نہیں دیا، لیکن کیا شریعت نے یہ نہیں بتایا صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو شریعت نے یہ نہیں بتایا تعلقات کو ہموار کرنا اور تعلقات کو ایسے عمل کے ذریعے توڑنا. ہم کیا سمجھتے ہیں تعلقات کو ختم کرنا یہ گناہ کی بات ہے. اگر ہمارا کوئی عمل تعلق کو توڑنے والا بھی بن گیا تو وہ جو کہا گیا ہے نا کہ کل روز محشر جنت میں رحمت کے سائے جس کو ملیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک مثال یہ دی گئی ہے. ایک اس شخص کو بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی جہاں لوگ سورج کی تپش سے پریشان ہوں گے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے. اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس نے رشتوں کو بحال کیا ہوگا. بات ٹوٹنے کی آ رہی ہوگی مگر تعلق کو اس نے بنایا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ. محبت اللہ کے لیے اور عداوت بھی اللہ کے لیے. اور یہاں تو نبی کے کردار کو دیکھیں، ابھی فرمان کے آنے سے پہلے منافق کی بھی خدمت کر رہے ہیں. نبی کے کردار کو دیکھیں، وہ منافق جو اسلام کا دشمن ہے جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اتنا رذیل مقام قرآن نے بتایا. اس کی جنازے کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے ہیں، اس کی فرمائش پر اپنا قمیص مبارک اس کو اتار کر دے رہے ہیں. یہ کردار نظر نہیں آتا اور ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماڈرن کلچر زمانے میں چل رہے ہیں، یہ ہائی سوسائٹی کی چیزیں ہیں، ہم ان کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں. دسترخوان پر کھانا کھانا ہمیں معیوب لگتا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہمیں معیوب لگتا ہے. خدا کی قسم آپ کا کھانا وہ آپ کے لیے حرام تو نہیں ہے، لیکن شریعت یہاں پر یہ دیکھ رہی ہے اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو کتنا پسند ہے.
وہ ایک جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، بڑی خوبصورت بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں مثال دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مانو کہ آپ کا گھر ہے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، ایک بلانے والا جاتا ہے، چونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک نہیں تھے، وہ زمانہ جا کر بولنے کا تھا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے، گھر کے ایک آدمی کی دعوت، گھر کے 4 آدمی کی دعوت، تو آپ نے بلانے والوں کو بھیجا، کچھ لوگ آ گئے اور کچھ لوگ نہیں آئے، پھر اب اس کو حدیث کے ذریعے، تمثیل کے ذریعے سمجھایا کہ فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، دنیا جنت جو ہے وہ گھر ہے، وَالدَّاعِ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والے جنت کی طرف کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاع محمدن، جس نے محمد کی اطاعت کر لی وہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن اعصى محمد، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، پھر فرمایا کہ محمد فرق الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام جنتیوں کی اور جہنمیوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا ہے آیت المنافق ثلاثہ، ایک جگہ پر فرمایا گیا آیت المنافق اربع، کہ منافق وہ ہے جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں، منافق وہ ہے جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں۔ ہم نے اپنے گریبان کو جھاڑ لیا اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے اپنے گریبان کو جھاڑ لیا اس لیے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے اپنے گریبان کو جھاڑ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے اپنے گریبان کو جھاڑ لیا، کیوں؟ پیسہ ہے تو ہم نے وقت پر زکات دے دی، ہم نے گریبان کو جھاڑ لیا کہ ہم منافقین کی فہرست میں تو آ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اس کے ضمن میں بتایا گیا، اور بے شمار آیتیں آئی ہیں اس کے درمیان میں کہ اگر آپ کے عمل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مخالفت آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبید بن عبداللہ یہ سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سردار ہیں، آپ تہجد پڑھنے کے باوجود بھی منافق ہیں، آپ نماز 5 وقت کے پڑھنے کے باوجود بھی منافق ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم منافق ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے خلاف جا رہا ہے، اور ہم نے کیا سمجھا کہ منافق تو وہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی مخالفت کرے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، اقرار کر لینے سے کام نہیں بنتا، اقرار کرنے کی اگر بات ہے تو نہ میرے ایمان کی اقرار کی گواہی قرآن دے رہا ہے نہ حدیث دے رہی ہے، قرآن تو فرعون کی اقرار کی گواہی دے رہا ہے، انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ جس کی ایمان کی تعریف، ایمان کی تصدیق قرآن کرتا ہو وہ ایمان اللہ کے یہاں پر معتبر نہیں، اس لیے اللہ کے رب العزت نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس کے اندر منافقت پائی جائے گی۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بے شمار موقع پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی انسان کا عمل سیرت کے خلاف ہوگا اس کے اندر نفاق پایا جائے گا، اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ نفاق وہ ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی پیدائش پر ان کے برتھ ڈے نہیں منایا، بلکہ آپ نے عقیقہ کیا اور دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کی رضا کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب بعض لوگ تو یہاں تک آ گئے ہیں اور کچھ علماء اکرام بھی اس معاملے میں نہ جانے کیوں ڈھیل دیتے ہیں، آج ڈھیل دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کل کے دن یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ ابتدائے وحی ایک بات یاد رکھیں، یہ جو مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اور 13 سال اور 23 سال، اللہ کے بندوں آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شریعت کوئی ایک دن میں نہیں آ گئی۔ آج آپ کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ جو کچھ آپ معبودان پرستش کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو 360 بت آپ نے بنا رکھے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پہلا حکم آپ کو دیا کہ آپ مکے کے لوگوں سے کہیں ان تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔
یہ نہیں کہا گیا کہ اب ان سے تم نماز کے لیے کہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کے لیے یہ کہو، بلکہ پہلا حکم دیا، پھر اس کے بعد نماز کا حکم آیا، پھر کبھی زکوٰۃ کا حکم آیا، کبھی روزوں کا حکم آیا، کبھی صلہ رحمی کا حکم آیا، کبھی قطع تعلقات کے اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدوں کے بیان آئے، صبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا، زہد کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تقوی کو بیان کیا گیا، ایمان والے وہ کیسے ہوتے وہ بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ پاک پروردگار نے اتنے سارے لوگوں میں سے ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے کمال ہے۔ اللہ کی رحمت ابھی ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ کی نظر ابھی ہماری طرف ہے، اسی لیے ہم مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم بیٹھ کر اللہ کے نبی کی اور اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس بات کو لے کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، ہم قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بہت بزرگ ہیں، آپ دعا کریں، یقیناً آپ دعا کروائیں، لیکن یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ ہم اس وقت اپنے لیے آخرت کی کامیابی کی دعا کریں، دنیا کی کامیابی کی دعا کریں۔ اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی۔ یہ سوچیں کہ اتنے لوگوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر سیکنڈ آف پاپولیشن مسلم لوگوں کی ہے، اس میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں، اپنی تجارت کے اندر دیکھیں، اپنے پارٹنروں کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب اللہ سے دعا مانگے، اپنے لیے خیر کی دعا مانگے، زمانے کے لیے خیر کی دعائیں مانگے، لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگے، اپنے آپ کو دین پر جمع رہنے کی دعائیں مانگے، اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے بچانے کی دعائیں مانگے، اپنے آپ کو نفس کے بہکاوے سے اور نفس کی اتباع سے اپنے آپ کی اللہ رب العزت سے پناہ چاہے۔ مگر ہم اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نافرمانیاں کیسی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص شراب پی رہا ہے تو وہ نافرمان ہے، وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نافرمان ہے، وہ شخص اپنی گھر کی شادیاں سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے تو وہ نافرمان ہے۔ ہم دوسروں کے اندر نافرمانی کو تلاش رہے ہیں اور اپنے آپ کو متبع سنت ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے صحابہ، ان کا ایمان کیسا تھا، کس معیار کا تھا، ان کے معیار کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ان کا ایمان کس معیار کا تھا۔ معیار کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے ویسے اللہ کا کلام بھی باقی ہے۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں تو اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نبوت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک پروردگار نے معجزات بھی دیے، اللہ کے نبی کو بھی بے شمار معجزات دیے۔ اب ہمارے پاس میں تاریخی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، کوڑوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ ہمارے پاس میں معجزات کے واقعات ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کے لیے بھی بے شمار معجزات، لیکن دنیا کے لوگوں کو اب یہ کوئی ویڈیو کیسٹ یا پکچر تھوڑی ہے کہ اس کو دکھا دیا جائے کہ بھائی دیکھ لو اس طریقے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا تھا، اس طریقے سے کوڑ کے مریض کو ٹھیک کیا تھا۔ کوئی ویڈیو تو بنی ہوئی نہیں ہے نا کہ اس کو دکھایا جائے، نہیں بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار نے یہ قرآن کے اندر بتایا کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ باقی معجزے آپ نہیں سمجھ رہے ہو نا تو دیکھو قرآن ایک معجزہ ہے۔ آج ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، ہم کیا کیا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے ہم جب حفظ کرتے تھے تو ایک 55 سال کے ہمارے ساتھی تھے جو ڈرائیور ہوا کرتے تھے، وہ ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد میں آ کے انہوں نے مدرسے میں حفظ کرنا شروع کیا۔ لگتا ہے 55 سال کی عمر میں قرآن یاد کرنا آسان ہے، مگر ہمارے ساتھ ساتھ میں وہ بھی حافظ ہو گئے تھے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن معجزہ ہے۔ کیسے؟
نہ تو میں کسی کافر کو جا کے میں نے قرآن دیا. آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ فلاں ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا, فلاں اس نے اسلام قبول کر لیا, فلاں اس نے اسلام قبول کر لیا. نہ میں اس کے پاس میں دعوت دینے کو گیا, نہ میں نے کوئی اخلاق اس کے سامنے پیش کیا, نہ نبی کی سیرت کو اس کے سامنے بیان کیا. آخر کیا وجہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ نہ تو اسے وضو بنانے کا طریقہ, نہ وہ کبھی پاک ہوا وضو کرنے وضو کی اس کو طریقہ نہیں پتا, تو کیسے؟ اور بتایا گیا آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو تو پاکی کی حالت میں پڑھو. وہ تو پاک نہیں ہے, انما المشرکون نجس, وہ تو ایسا شخص ہے. اس کے باوجود اس نے قرآن پڑھا, پھر اس کے ساتھ میں جب انٹرویو لیا جاتا ہے یا وہ اپنی کارگزاری سناتا ہے, کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا گیا تو ایمان مجھ پر کھلتا چلا گیا. اور مسلمان جب پیدا ہوا, کل مولود یولد علی فطرتی, مذہب اسلام پر پیدا ہو گیا, جو پڑھتا گیا تو ایمان سے دور ہوتا گیا, تو قرآن سے دور ہوتا گیا. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. اس معجزے کے اندر ان کے ایمان کا معیار دیکھیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو خرید لیا ہے. ان کے ایمان کا معیار تو دیکھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو ان کے رفقا کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی کچھ تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دوست کو احباب کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی کچھ احباب تھے جن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, جن کو عمر فاروق کہتے ہیں, جن کو عثمان غنی کہتے ہیں, جن کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں, جن کو امیر معاویہ کہتے ہیں, اور تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف نبی کے ساتھی نہیں ہے, اولئک حزب اللہ, یہ تو اللہ کی جماعت ہے. قرآن ان کے تعلق سے کہتا ہے اولئک هم المفلحون. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھا رہے ہیں, پتہ نہیں ہے. اولئک هم المهتدون, مگر قرآن نے ان کے لیے مہر لگا دی ہے کہ وہ لوگ ہیں, اور ان کے لیے پھر فائنلی مہر لگائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے لیے ابھی کوئی مہر نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. بس ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر حسن کامل رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے, اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ الہ العالمین ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو, جو تیری فقر کا سبب بن جائے. یاد رکھو دنیا کے اندر جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر, کسی کافر کے کفر کی وجہ سے, کسی مشرک کی شرک کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہیں آتی, چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم اللہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے, وہ شراب پیے, وہ زنا کرے, وہ کچھ بھی کرے, شریعت کا وہ مکلف نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, تو سوسائٹی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی شخص شراب پی کر ہماری سوسائٹی کے اندر آئے. تو اسلام کیسے ان تمام چیزوں کو پسند کرے گا؟ تو ہم اتنے مقرب اور اتنے محبوب اور اتنے مکرم ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر, جو دل بل گیٹس کے پاس میں ہے, جو دل امیر امبانی کے پاس میں ہے, اور نہ جانے کتنے کتنے پاورفل لوگ جو دنیا کے اندر 10 ہائیسٹ پیسے والے لوگ ہیں, ان کے پاس میں بھی دل ہے, مگر اس دل کے اندر وہ نور جو ابو بکر صدیق کو ملا تھا, وہ نور جو عمر فاروق کو ملا تھا, وہ نور جو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا تھا, وہ مجھے اور آپ کو ملا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, جتنے بھی اولاد آدم ہیں اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے. مگر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مجھے اور آپ کو منتخب کیا کہ آپ ایمان والو ہو, آپ کو حالات سے ڈرنا نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے, آپ کو نماز پڑھنا ہے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے سے برکت آتی ہے, اگر برکت نہیں آئی تو بے چین نہیں ہونا ہے بلکہ صبر کرنا ہے. ہم نے اس کا مفہوم کچھ اور لے رکھا ہے, مگر مفہوم اس کا اصل یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ برکتیں آپ کو ملتی ہیں اور یہ مصیبتیں آپ سے ہٹ جاتی ہیں. آپ نماز پڑھ کے نکلے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نماز پڑھ کے نکلے اور آپ کے گھر کے اندر میت ہو گئی, آپ نماز پڑھ کے نکلے اور بڑی امیدوں کے ساتھ میں تھے کہ عورت حمل سے ہے, اس کو بچہ ہو جائے گا, آپ بڑی امیدوں کے ساتھ میں تھے, عورت بڑی امیدوں کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہے, اور پھر خبر مل رہی ہے اس کو کہ سعودی میں تیرا شوہر کام کرنے کے لیے گیا تھا, سنگاپور میں کام کرنے کے لیے گیا تھا, یا انڈیا میں کہیں کچھ کرنے کے لیے گیا تھا, وہ مر گیا. تو بے چین نہیں ہونا ہے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی کو کہا گیا ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. آپ نیک کام کریں,
آپ اچھے کردار کے ساتھ میں رہیں، اس کے باوجود اگر آپ حالات میں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور اگر یوں ڈھیل رسی چھوڑ دی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری جو ہم آج جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اطراف کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 98% میرے خیال سے یہاں مسلم آبادی ہے، تو دیوالی میں پٹاخوں کی آواز اتنی کہاں سے آتی ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے پر یہ پٹاخوں کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ عید کا اعلان ہوتی ہے، یہ پٹاخوں کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ میچز ہو رہے ہیں، میچز، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، میچ ہو رہے ہیں۔ اب تو اللہ کی پناہ اس ملک کے اندر اپنی وفاداری دکھانے کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا کہ بس کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ گنپتی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بھجن پڑھ رہے ہیں، داڑھی چہرے پر ہے، سر پر ٹوپی ہے، میچ ہو رہا ہے، اس کے لیے مدرسوں کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، بچے بیٹھ کے نریندر مودی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہ کتنی اپنی وفاداری! خدا کے بندوں، اللہ سے اپنی وفاداری بتاؤ، جناب محمد الرسول اللہ سے اپنی وفاداری بتاؤ، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد میں یہ سارے چرچا گیری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں تو یوم تقلب وجوہہم فی النار اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے بھیونڈی ڈھابے میں، بھیونڈی دربار میں آپ لوگ جا کر آرڈر دے کر مرغیوں کو تلتے ہوئے فرائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس طریقے سے فرائی کیا جائے گا۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ گوگل کر دیا کہ دوست وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کھانا کھا رہا ہوں، بل جو ہے تھوڑا ہائی ہو گیا، 500 روپے بھیج دے، سفر میں ہوں اور یہ چیز کا تو آرڈر کر دے۔ وہاں کچھ نہیں چلنے والا میرے دوستوں، وہاں صرف اللہ کا وہ آخری نظام چلے گا کہ جس نظام میں پھر کسی کی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ اختیاری زندگی اللہ نے دی ہے، یہاں پر اپنے اختیار کے ساتھ میں علی اللہ قصد السبیل ومنہ جائر، اللہ کے راستے میں سیدھے طریقے سے اپنے آپ کو لگاؤ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں آپ چلو، لا تتبعوا الشیطان، اور شیطانوں کی اتباع نہ کرنا، یہاں وہاں نہ جانا۔ اگر یہاں وہاں چلے گئے تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ خود قرآن نے بھی بیان کر دیا، اللہ نے بھی بیان کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک اور حضور پاک سے لے کر اب تک جتنے بھی اللہ والے جو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نافرمانی کا انجام جہنم ہے، فرما برداروں کا ٹھکانہ جنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایک ایسی بہشت ہے کہ جس کو بارش کی ضرورت نہیں ہے ہریالی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بارش کا موسم ہوگا تو فصل، بارش کا موسم ہوگا تو زمین ہری بھری۔ وہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھینس کی ضرورت نہیں ہے دودھ نکالنے کے لیے، وہاں گائے کی ضرورت نہیں ہے دودھ نکالنے کے لیے۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دودھ ملے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کھانے ملیں گے، میوے جات ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاکہۃ مما یتخیرون، وہاں پر آپ کے دسترخوان پر پرندے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ آپ کو اختیار ہے، اختیار کہ جو چاہے وہ کھاؤ۔ لیکن دنیا کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو یہ نہیں کھانا اور آپ کو وہ نہیں کھانا۔ دنیا کے اندر اللہ کے اختیار سے، جناب محمد الرسول اللہ کے اختیار سے زندگی گزارے تو کل قیامت میں، جنت میں آپ کو آپ کے اختیار کی زندگی ملے گی۔ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو اپنا مقرب بنایا، آپ کو کلمہ پڑھانے والا بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، آپ کو چہرے پہ داڑھی والا بنایا، آپ کو مسجد میں آنے والا بنایا، آپ کو مسجد میں لوگوں کو بلوانے والا بنایا، آپ کو قرآن پڑھنے والا بنایا، ہاتھوں میں تسبیح دی، زبانوں پر ذکر دیا۔ لیکن اگر آپ نے کہیں کوئی ایک ایسا عمل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اگر آپ نے کوئی کام ایسا کر دیا، ہم نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ ہمارے اس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو گیا، خسارے میں چلا گیا، تو لنکونن من الخاسرین، وہ تو کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں، وہ لوگ معصیت کی وجہ سے جہنم میں۔ ہم مسجد کے اندر آ کر جہنم میں چلے جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھ کر اللہ کو ناراض کرنے والے بن جائیں، تو جیسا میں نے کہا کہ زندگی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں میرے دوستوں، کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس مختصر سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، پھر دیکھیں میدان محشر میں اور جنت میں جانے، مطلب موت بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ موت آسان ہو جائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ابھی نہیں مرے، لیکن جب فائنلی بات دل میں آتی ہے نا کہ یار مرنا تو ہے ہی ہے، تو سوچتے ہیں کہ آسان موت مر جائے، تو یہ ہم اختیار چاہتے ہیں نا اس کا، تو اس آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اختیار پر زندگی گزاریں۔ قبر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو ان حالاتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کے اختیار پر زندگی گزاریں، وہاں پر ہمارے اختیار کے ساتھ میں اللہ رب العزت قبر میں رکھیں گے۔
تو یہ اللہ کے اختیار سے چلے میرے دوستوں، اپنے اختیار سے نہیں چلیں. ہم اپنے اختیار سے دنیا میں نہ آئے ہیں، نہ ہم اپنے اختیار سے دنیا سے جائیں گے، نہ اپنے اختیار سے بولتے ہیں، نہ اپنے اختیار سے سنتے ہیں. اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ بلوا رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ سنوا رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو ہمارا جب کچھ وجود ہی نہیں ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم پوری طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے سچے پکے فرما بردار بنے. عاشق رسول ہونے کا نعرہ نہیں لگائیں، بلکہ ان پر طریقوں پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، معصیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.